جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے میری پیاری بیٹیوں؟ اب تو آپ کے ہماری دوستی کا تھوڑا وقت باقی رہ گیا ہے۔ 29واں پارہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور 21ویں رات ہے۔ اللہ کے عاشق اللہ کے دروازے پر بیٹھ گئے ہیں اللہ کو منانے کے لیے۔ اللہ ہمارا بھی یہ نفل اعتکاف جو ہم بیٹھے ہیں اللہ اس کو قبول فرمائے، اور اس بابرکت گھڑیوں میں اللہ ہم سب کی دلی مرادیں پوری فرمائے، ہمیں بخش دے اللہ، اور ہم سب کی پریشانیوں کو اپنی رحمت سے دور فرما دے، آمین۔ چلیں بچوں سے وقت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ملک، اس سورت کی پہلی آیت لفظ ملک ہے۔ اس کا معنی بادشاہت یعنی اللہ کی بادشاہت، اس لیے اس سورت کا نام ملک رکھا گیا ہے۔ سورہ ملک کی فضیلت یہ ہے کہ یہ عذاب قبر سے نجات دلاتی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میری سورہ ملک جو ہے میری امتی کے ہر امتی کے دل میں ہو، اس لیے میری بہنوں یہ تھوڑا سا سبق ہے، اگر آپ زبانیں یاد کرنے کی کوشش کر لیں، ہمت کر لیں، ایک آیت یاد کر لیں تو آپ دیکھیں گے 2 ہفتوں میں آپ کا سبق یاد ہو جائے گا۔ کوشش کریں، وعدہ کریں اللہ تعالیٰ سے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ سورت کے شروع میں اللہ کے 4 اہم صفات کا ذکر ہے۔ اللہ کا موجود ہونا، اللہ کا مالک ہونا، اللہ سب سے بالا تر ہے، آسمانوں میں زمین میں اللہ کی حکومت، اللہ کا ہر چیز پر قادر ہونا ثابت کیا جا رہا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت و حیات کے پیدا کرنے کا بنیادی مقصد انسان کی آزمائش ہے، کون دنیا میں احسن عمل کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہو کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، گنا نہیں جائے گا۔ موت کے پہلے ذکر فرمایا، حیات کو بعد میں۔ اس میں اشارہ ہے کہ انسان کی دنیاوی زندگی بالکل مختصر ہے اور موت کا واقع ہونا یقینی اور بالکل قریب ہے۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ اہل جہنم کہیں گے کاش ہم کسی کی بات سن لیتے یا خود ہی عقل سے کام لے لیتے۔ اب تو کہتے ہیں سننے کا کیا فائدہ بھائی، عمل نہیں کرنا۔ کو اللہ کے بندوں قرآن کو سنو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق عطا فرما ہی دیں گے ایک دن انشاءاللہ۔ تو کیا کہہ رہے ہیں جہنم والے؟ قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير۔ اہل جہنم کہیں گے کاش ہم کسی کی بات سن لیتے یا خود ہی عقل سے کام لے لیتے تو آج جہنم میں داخل نہ ہوتے۔ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا، اے اہل جہنم دفع ہو جاؤ۔ اس آیت میں ثابت ہوا تقلید واجب ہے، اس کے بغیر انسان شریعت پر عمل نہیں کر سکتا۔ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا۔ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے کہا کرتے تھے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں گے تو دین اسلام ختم ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا انتظار کرتے تھے۔ یہاں انہیں بتایا گیا یہ تمہاری احمقانہ سوچ ہے، اللہ انہیں وفات دے یا ان پر رحم فرما کر فتح عطا فرمائیں، دونوں صورتوں میں تمہیں کوئی بات بھی نفع دینے والی نہیں ہے، بلکہ ہر حال میں تمہیں عذاب کا تو سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ سورۃ القلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون۔ اس سورت میں اللہ نے قلم کی قسم کھائی، اس لیے اس کا نام سورہ قلم ہے۔ مشرکین کی تردید فرمائی، مشرکین مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قلم کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں، اے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہیں اور اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ وَلَا تُطِیعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَّہِینٍ۔ یہ آیت بطور خاص والد بن مغیرہ کے بارے میں آئی، یہاں اس کی 9 اخلاقی برائیاں بیان کی گئی ہیں۔ مثلاً بہت قسمیں کھانے والا ہے، بے وقت شخص ہے، تانے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا ہے۔ اس کی اور دوسرے کفار کی خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں ڈھیلے پڑ جائیں، لیکن آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ۔ کفار کہتے تھے اللہ ہم سے راضی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں وافر مقدار میں مال عطا فرمایا۔ یہاں باغ والوں کا قصہ بیان کر کے کفار کو تنبیہ کی گئی کہ کسی کو مال کا ملنا اس کی عند اللہ محبوبیت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ بعض مرتبہ یہ آزمائش بھی ہوتی ہے، جیسے باغ والوں کا مال ان کے لیے آزمائش تھا۔ جب وہ نافرمانی پر اترے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے باغ کو نیست و نابود فرما دیا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت، جب کفار کو نصیحت کی جاتی تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے گھور کر دیکھتے تھے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھسلا دیں گے، راہ حق سے ہٹا دیں گے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ مکہ میں ایک شخص کی نظر بد لگتی تھی، اہل مکہ نے اسے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگاؤ، تو اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی۔ نظر بد میں یہ آیت مفید ہے، لہذا
3 بار پڑھ کر اس کو اپنے اوپر دم کر لیں، یا جو زد میں ہے نظر بد کی وہ یا بچہ اس پر دم کریں، بجائے عاملوں کے دروازے پر دستک دینے کے۔ اللہ کے بندوں قرآن سے فائدہ اٹھاؤ۔ سورۃ الحاقہ، حاقہ کہتے ہیں قیامت کو، اس صورت میں قیامت کا ذکر ہے اس لیے اس کا نام الحاقہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحاقۃ ما الحاقہ، قیامت کا قائم ہونا برحق ہے اور اس کے وقوع پر ایمان لانا ضروری ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اہل جنت کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ہوگا، اللہم اجعلنا منہم، اور جنت کی بے شمار نعمتیں ملیں گی۔ اہل جہنم کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ہوگا، ان کے لیے مختلف عذاب ہوں گے۔ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہاں اللہ تعالیٰ قسم کھا کر بیان فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن شاعر یا کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ اس سے مشرکین کی تردید ہو گئی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور کاہن کہا کرتے تھے۔ عزیزات جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں؟ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، یہاں اصول بیان فرمایا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ اگر کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے، اللہ کی طرف سے جھوٹی باتیں منسوخ کرے اللہ کی طرف، تو ہم اسے دنیا میں ذلیل کر دیتے ہیں۔ اگر بفرض محال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ غلط ہوتا تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جاتا۔ معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت برحق ہے۔ سورۃ المعارج، معارج کے معنی چڑھنے کے راستے ہیں، یہ تیسری آیت میں موجود ہے۔ سأل سائل بعذاب واقع، ان آیات میں نضر بن حارث کی حماقت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس نے قرآن کریم کو جھٹلایا، استہزاء کرنے کے لیے کہا اگر یہ قرآن برحق ہے تو پھر ہم پر آسمان سے عذاب نازل ہو۔ اس کا مقصد استہزاء کرنا تھا۔ اس سے جواب دیا کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے جس سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ یوم تکون السماء کالمہل، قیامت کے دن آسمان سیاہ ہوں گے اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح بکھر جائیں گے۔ دو آمنے سامنے بھی ہوئے تو فائدہ نہیں دیں گے۔ مجرمین فدیہ لے کر چھوڑنے کو کہیں گے اگرچہ ایسا نہیں ہوگا۔